ایک صاحب اور آئے ہیں میدان میں، پتہ چلا ان کے ساتھ کوئی عجیب سی ایسی ارینجمنٹ بنی ہے کہ لڑ وہ انار پہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں استحکام کا ہوں، نون اور لیگ والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اور انار بھی میں نے تو ابھی کسی جگہ تصویر دیکھی تو انار بھی وہ تصویر کے اندر جو کٹا ہوا ہے اس کی پھاڑی الگ ہوئی ہے۔ رواد بھنگڑیل کی معروف سیاسی سماجی مذہبی شخصیات چودھری حاجی جاوید افضل، سابق وائس چیئرمین راجہ شہزاد جاوید، مرزا شاہد، راجہ پرویز، مرزا ظہیر، چودھری مالک باری، چودھری شفیق اور الیان بھنگڑیل کی میزبانی میں آزاد امیدوار برائے ممبر قومی اسمبلی NA 4748 مصطفیٰ نواز کھوکھر کی الیکشن مہم کے سلسلے میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جو کہ ایک بڑے جلسے میں بدل گیا۔ جلسے میں علاقہ معززین، نمائندین، سرکردہ شخصیات ڈاکٹر حمید اظہر، کرنل رفاقت، سابق وائس چیئرمین رواد چودھری بابر، چیئرمین چودھری قدیر، قادر بخش مغل، حسین بخش مغل، چودھری قاسم حنیف، راجہ پرویز اختر، چودھری جاوید افضل، چودھری محمد افضل، مرزا ظہیر، مرزا شاہد اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت فرمائی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج اس مجمع میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک کے حالات سے مطمئن ہوں۔ افسوس کے ساتھ ہمارے قائدین کی ترجیحات یہ نہیں کہ ملک کی عوام کا کیا ہوگا، وہ صرف ذاتی مسائل حل کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ملک کے اندر سے امید ختم ہوتی جا رہی ہے، بند کمروں کے فیصلے آپ پر مسلط کیے جا رہے ہیں، جس ایوان تک پہنچنے کے لوگ خواب دیکھتے ہیں میں اسے ٹھکرا کر آیا ہوں، اگر اب دوبارہ بھی جانا چاہتا ہوں تو صرف آپ کی آواز بننا چاہتا ہوں۔ میں آج اپنا مقدمہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اگر آپ نے اعتماد کیا تو اس حلقے اور اس ملک کی تقدیر بدلنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ عکاسی راجہ ساجد۔ ہمارے YouTube چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ شکریہ۔ حکمت ہے تو بلا شبہ وہ راستہ اختیار کر لیجئے، مجھے کوئی حکمت نظر نہیں آتی۔ اور پھر اس حلقہ 48 میں جو صاحب یہاں سے ایک جماعت کے پچھلی دفعہ الیکشن لڑے، MNA بھی رہ چکے تھے، وزیر بھی تھے، لیکن ان کا اعتماد دیکھیے کہ ایک دن ہم نے ٹی وی چینلز کی سکرینوں پہ دیکھا کہ بالآخر ان کی جماعت نے فیصلہ کر لیا ہے۔ دوپہر کے قریب یہ خبر آئی سامنے کہ ڈاکٹر طارق صاحب یہاں سے حلقہ 48 سے امیدوار ہوں گے۔ میں بھی 2 مہینے سے نکلا ہوں، کیمپین کر رہا ہوں۔ میں بھی خوش ہوا کہ چلو پتہ تو چلا کہ حریف کون ہے مقابلے میں۔ اگلے روز صبح اٹھے، پتہ چلا راتوں رات وہ یہاں سے کوچ ہی کر گئے۔ یعنی کہ آپ کے اندر اتنا اعتماد نہیں کہ جس حلقے سے آپ الیکشن لڑ چکے ہیں وہیں سے آپ دوبارہ میدان میں اتریں، لوگوں کا سامنا کریں۔ اگر کوئی کارکردگی ہوتی تو سامنا کرتے۔ پھر اس کے بعد کنفیوژن جاری رہی، کوئی پتہ نہیں چلا کہ کون امیدوار ہوگا۔ پھر آخر کار پتہ چلا کہ یہاں سے امیدوار ہی نہیں ہوگا، اور حلقہ 48 شاید پاکستان کے ان منفرد حلقوں میں سے واحد حلقہ ہو کہ جہاں پر اس وقت جب بیلٹ پیپر پہ لوگ مہر مارنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر نہ تو آگے شیر ہوگا، اور بلے کا بندوبست قاضی صاحب نے ویسے ہی کر دیا ہے۔ تو آپ کے بھائی کا نشان وہاں پر موجود ہوگا، گھڑیال کا نشان وہاں پر موجود ہوگا۔ ایک صاحب اور آئے ہیں میدان میں، پتہ چلا ان کے ساتھ کوئی عجیب سی ایسی ارینجمنٹ بنی ہے کہ لڑ وہ انار پہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں استحکام کا ہوں، نون اور لیگ والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اور انار بھی میں نے تو ابھی کسی جگہ تصویر دیکھی تو انار بھی وہ تصویر کے اندر جو کٹا ہوا ہے اس کی پھاڑی الگ ہوئی ہے۔ عجیب تماشا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے انتخابی نشان بھی کوئی ڈھنگ کا مل گیا ہے۔
وہ اسلام آباد کے تیسرے حلقے میں حلقہ 46 میں ایک صاحب ہے، ان کو بینگن کا نشان دے دیا، ورنہ آج بڑی مشکل ہوتی میں آپ کے سامنے آ کر کہہ رہا ہوتا کہ بینگن کو ووٹ دے کے کامیاب کرائیں۔ تو نشان بھی اللہ کا شکر ہے ڈھنگ کا مل گیا ہے، وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جو وقت کی آواز ہے وہ یہی ہے کہ 76 سالوں سے اس ملک کے اندر جو ہمارا سفر جاری ہے اس سے کوئی اس ملک کا شہری مطمئن نہیں ہے۔ ہر شہری اس ملک کا چاہتا ہے کہ یہ دائروں کا سفر ختم ہو، ہم بھی اس اقوام عالم میں اس صف میں آ کر کھڑے ہوں کہ جو ہمارا حق ہے، ہمارا اصل پوٹینشل ہے، ہم حاصل نہیں کر پا رہے۔ بہر طور یہ میری سوچ ہے، یہ میرا مقدمہ تھا۔ آخر میں جاوید بھائی نے یہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے بات کی، میں اس کے اوپر کوئی بہت لمبی بات کرنے کی جسارت ہی نہیں رکھتا، لیکن اتنا ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس شخص کا نام ہی مصطفیٰ ہو، آقا دو جہاں کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہو، اس حوالے سے نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ملک میں، ایک 25 کروڑ لوگوں کے ملک میں، جو چیز بچپن سے ہم سیکھتے آئے ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے ممنون ہوں، آپ نے بڑی توجہ سے سنا، میں آپ کا مشکور ہوں، منتظمین کا مشکور ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اور ہم سب کو جو اس مجلس میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس ملک کی بہتری کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام احباب کا بہت ممنون ہوں، بہت بہت شکریہ۔ راجہ پرویز اختر صاحب، سابق کونسلر بنگڑیل، جناب چودھری جاوید افضل صاحب نمبردار بنگڑیل، جناب مرزا شاہد رشید صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب مرزا ظہیر صاحب، جناب راجہ ظہیر احمد گرداور صاحب، جناب چودھری محمد اشرف صاحب سابق کونسلر بنگڑیل، جناب چودھری محمد یونس صاحب سابق کونسلر بنگڑیل و دیگر منتظمین جلسہ و اہلیان بنگڑیل کی طرف سے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی امیدوار حلقہ N48 جناب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، اور ان کے ساتھ سٹیج پہ موجود دیگر رفقا، جناب چودھری خانزادہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، جناب بابر ندیم صاحب امیدوار برائے وائس چیئرمین UC روات، جناب راجہ زید صاحب کوٹانہ، جناب راجہ جنگیر صاحب رجوال سے، جناب چودھری محمد اسلم صاحب سواں، جناب بہو سلیمان صاحب بملہ کنٹ، آغا بابر صاحب، جناب آصف سعید صاحب ڈوک مٹھو کی نمائندگی کرتے ہوئے، جناب شراز مغل صاحب ڈوک رتہ سے نمائندگی کرتے ہوئے، ان کے ساتھ ظفر بٹ صاحب، سعید مغل صاحب بھی ڈوک رتہ سے نمائندگی کرتے ہوئے، میرے بڑے محترم انکل لطیف بٹ صاحب، روات سے قادر بخش مغل صاحب، سابق امیدوار برائے چیئرمین قاسم حنیف صاحب، حسین بخش مغل صاحب، پروفیسر عبداللطیف صاحب، راجہ زید صاحب روات سے، چودھری طارق صاحب روات سے تشریف لائے۔ اس کے علاوہ فیصل صاحب سابق امیدوار PTI وائس چیئرمین UC 25 اور دیگر تمام اہلیان علاقہ جو بنگڑیل کی تمام آبادیوں سے تشریف لائے، جن کا وقتاً چونکہ اتنی بڑی تعداد ہے نام لینا ممکن نہیں ہے، سب کی جانب سے
جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی رکھتے سفر میر کارواں کے لیے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کی شخصیت اس تمام شعر کے تمام پہلو پر پوری اترتی ہے۔ ہم جناب کی ایک نئی سوچ کے حوالے سے ایک شعر آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں گے۔ نئی سوچ سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے سے اجالا نہیں ہوتا، قافلے دلدل میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ آپ نے ہمیں اس دلدل سے نکالنے کے لیے اس گپ اندھیری رات میں ایک نئی سوچ دے کر، جس سوچ کو آپ نے اپنے تمام جگہ پہ اس سوچ کا اظہار کیا کہ ہم 70 سال سے دائروں میں گھوم رہے ہیں، اور دائروں میں گھومتے رہیں گے تو دائروں میں ہی گھومتے رہیں گے، ہم کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ کی سوچ کہ ہم نے دائروں سے نکلنا ہے، اس سوچ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آپ سے عہد کرتے ہیں کہ آپ کی آواز انشاءاللہ قومی اسمبلی کے ایوان میں گونجے گی۔ بنگریل کی سیاست میں گزشتہ 3 دہائیوں سے جو اہم سیاسی شخصیات، جس میں حاجی پرویز صاحب کے والد اور میرے دادا سابق وائس چیئرمین یوسی روات حاجی راجہ خوشحال خان صاحب، چودھری جوید افضل صاحب کے والد صاحب چودھری میر افضل صاحب، اور مرزا شاہد رشید صاحب نے آپ کے والد محترم جناب حاجی نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ ایک لمبی سیاسی اننگز کھیلی، جس میں ان کا سفر ہمارے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ، مرزا شاہد رشید صاحب کے ساتھ علاقے کی نہ صرف انفرادی طور پہ انہوں نے کام کیے، بلکہ اجتماعی طور پہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا، جن میں سب سے پہلے بجلی کی بنگریل کو سپلائی حاجی نواز کھوکھر صاحب کی طرف سے ہوئی۔ اس کے علاوہ بنگریل میں سرکاری طور پہ بوائز اینڈ گرلز اسکول کا قیام حاجی نواز کھوکھر صاحب کی طرف سے قیام میں آیا۔ اس کے علاوہ گلیوں اور روڈز، یہ جو سامنے روڈ گزر ہے، یہ بھی حاجی نواز کھوکھر صاحب کے دور میں یہ روڈ ہمیں ملا۔ حاجی نواز کھوکھر صاحب کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کارنامے جو انہوں نے حاجی راجہ خوشحال خان صاحب اور چودھری میر افضل صاحب کے دور اقتدار میں اس بنگریل کے لیے کیے۔ ہم وقت اس کے بعد اپنی رفتار سے آگے بڑھتا گیا اور بنگریل کی قیادت نئے لوگوں کو منتقل ہو گئی۔ آج ہم اس فورم سے بنگریل کی جو نئی قیادت متفقہ طور پر جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی مکمل حمایت اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت کھوکھر صاحب آپ کے لیے ہماری تمام حمایت غیر مشروط ہے، اور آپ کو ایڈوانس طور پر حلقہ نے 48 سے الیکشن جیتنے کی مبارکباد ایڈوانس انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو خطبہ استقبالیہ میں بلائیں گے 8 فروری کے بعد بطور MNA حلقہ NA 48۔ وہاں پہ ہم اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس فہرست کو، اس میں ہم اور کوئی بات نہیں کریں گے، صرف آپ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں گے، جن میں سب سے بڑا بنگریل کے لیے گیس کنیکشنز کی فراہمی اور دیگر جو ڈوکرتا اور دیگر آبادیاں ہیں گرد و نواح میں، وہاں پہ گیس لائنز کی بچھائی، سیوریج لائنز کی بچھائی، اس کے علاوہ واٹر سپلائی سکیموں کا اجرا، اس کے علاوہ واٹر فلٹریشن پلانٹس، بیسک ہیلتھ یونٹس کا قیام، اس کے علاوہ اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی، جس میں لوکل باڈیز کا انتخاب، اور اس کے علاوہ آپ کی طرف سے ہر گاؤں میں کمیٹیوں کا قیام۔ یہ تمام معاملات، یہ تمام اپنے مسائل آپ کے جیتنے کے بعد ہم آپ کو استقبالیہ میں بلائیں گے، اس میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری دہلیز پہ
آ کے جو آج بنگریل کی عوام نے اور اہل علاقہ کی عوام نے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ہماری دہلیز پہ آ کے ہمارے مسائل کو حل کریں گے، اس مسائل کے حل کے لیے اور آپ کی قیادت پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل یقین دہانی کراتے ہیں کہ بنگریل سے ہم آپ کو انشاءاللہ اعلیٰ اکثریت سے، بہت بڑی اکثریت سے کامیاب کروا کر بھیجیں گے۔ ایک بات صرف مخالف کسی امیدوار کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی موجودگی کے علاوہ ہم ایک جلسہ کریں گے، وہاں پہ وہ ہم ساری چیزیں اپنی، چونکہ لوکل وہ ہمارے معاملات ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے۔ وہ جو آج دعوے دار ہیں کہ ہم نے روات کے لیے یہ کیا، ہم نے روات کے لیے وہ کیا، ان کو بنگریل نے عزت دے کے بھیجا تھا، انہوں نے بنگریل کو محروم کیا۔ ہم لوکل ایک جلسہ کریں گے، ان کے حوالے سے تمام حقائق کو برسر عام لائیں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی موجودگی میں ہم ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو بنگریل کے لوگوں نے عزت دی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس عزت کی کوئی قدر نہیں کی۔ انشاءاللہ تعالی جنہوں نے بنگریل سے یہاں سے جیت کے، روات سے تو وہ ہار کے آئے تھے، روات سے تو قادر بخش وغیرہ، قاسم حنیف مغل صاحب کے والد صاحب روات سے الیکشن جیتے تھے، وہ بنگریل کی اکثریت سے چیئرمین بنے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پاورز کو مس یوز کیا۔ ہمیشہ یہ بات کی کہ ٹیکس روات سے کلیکٹ ہوتا ہے، دیگر علاقہ جات اپنی آبادیوں میں ٹیکس لگائیں، اس کے بعد وہ اپنا کسی فنڈ کو کلیم کریں۔ ہم نے یہ کہا کہ جب تک ہم موجود ہیں بنگریل میں یا دیگر علاقوں میں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ روات ہم سب کا شہر ہے، اور دوسرا آپ کا اگر یہ سوچ تھی تو آپ الیکشن سے پہلے اپنی سوچ کا اظہار کرتے کہ ٹیکس چونکہ روات سے ہے تو ہم نے ووٹ بھی صرف روات سے لینی ہے۔ اب اگر ٹیکس صرف روات کا ہے تو آپ روات میں بھی جدوجہد کریں گے، انشاءاللہ آپ روات سے بھی الیکشن ہاریں گے، اور بنگریل سے انشاءاللہ بری طرح الیکشن ہاریں گے۔ میں تمام معززین علاقہ جو اہل بنگریل سے تشریف لائے، جو اہل ڈوگرتا سے تشریف لائے، جو جناب اہل روا سے تشریف لائے، جو تمام آبادیوں سے، رجوال سے اور مختلف قصبات سے تشریف لائے، میں ان کا شکر گزار کرتا ہوں۔ میرے بھائی شہزاد ایڈوکیٹ نے تفصیلی ان کا شکریہ ادا کر دیا، اور جناب مہمان خصوصی جناب میں آج بھی ان کو سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہی کہتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے 5 سالہ ٹنیور جو ان کا تھا، اس سے پہلے انہوں نے اقتدار کو جو ان کو ملا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ میں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے اہل علاقہ، یہ پوٹھوار خطہ حقیقی طور پر محبت کرتا ہے۔ جناب آپ کے جو والد مرحوم تھے جناب حاجی نواز کھوکھر صاحب، ان کے ساتھ ہمارا تقریباً 3 نسلوں سے یہ سفر جو جاری ہے، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جتنے والدین ہوتے ہیں ان کی اولادیں در حقیقت ترجمان ہوتی ہیں، وہ سپوکس مین پرسن ہوتی ہیں اپنے والدین کی طرف سے۔ حاجی صاحب اپنے پیچھے ایک ایسے فرزند کو چھوڑ کر چلے گئے کہ جن کو جب بھی ان کا نام مصطفیٰ آتا ہے تو ساتھ نواز کھوکھر بھی آتا ہے۔ تو ایسی اولادیں جب جہاں کھڑی ہوتی ہیں تو والدین کی، چونکہ ان کے والد صاحب کے بہت ایک طویل سلسلہ ان کا سیاست میں رہا ہے، اور ہم ان سے بھی محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی بے لوث محبت کرتے ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی کہ قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ بادشاہوں کو بادشاہی تیرا اللہ دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ یقین کر لیں میں ایک سفر پہ تھا، وہ شخص یہاں نہیں رہتا تھا، کسی ملک میں تھا، مجھے کہنے لگا آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میں نے کہا جی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو ووٹ دوں گا۔ کہتا ہے میں ان کو ٹویٹر پہ بڑا فالو کرتا ہوں، وہ بہت اچھا بولتے ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت زبردست آدمی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یعنی کہ مخالفین بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہیں۔ آپ ایک عزت والے کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ ایک پڑھے لکھے نوجوان کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ آپ کی آوازوں کو لے کر اسمبلی کے حالوں میں جائے گا، وہ آپ کی آواز بنے گا،
اس کے در و دیوار اسمبلی کے گواہی دیتے رہیں گے، ہاں کوئی شیر پوٹوار کا آیا تھا، اس نے اس پوٹوار خطے کے مسائل کو اجاگر کیا تھا۔ اس طرح نہیں ہوگا جن کو ہم نے 3 باریاں دی اور وہ خاموش وہاں اپنا موبائل سے کھیلتے رہے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ نوجوان آپ کی آواز بنے گا انشاءاللہ، آپ کبھی مایوس اس بات سے نہیں ہوں گے، آپ کبھی پچھتائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ شخص آپ کی آواز بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے بھی آواز تھے، اب بھی آپ کی آواز بنیں گے، اور انشاءاللہ جیسے ان کا نام خوبصورت ہے مصطفیٰ، اور جب کبھی انشاءاللہ اللہ وہ وقت نہ لے کر آئے کہ جب کبھی ختم نبوت پر کوئی بات ہو، کبھی وقت پہلے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور پھر ہم سب کچھ ہیں۔ پہلے اللہ ہے، اللہ کے نبی کے طریقے، پھر سب کچھ ہے۔ اور اگر وہ وقت کبھی آ گیا، اللہ نہ کرے وہ آئے گا، نہ آئے، تو اگر وہ کہیں آیا تو آپ کو مصطفیٰ نواز ہو کر پہلی صفوں میں کھڑا نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ پیچھے ہوں گے، یہ اپنی مسند کو، ان کو کسی پیسے کی، کسی شہرت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کو بہت بڑا کچھ مقام دیا ہے۔ لیکن یہ بھی اسلام کے اندر ہے کہ اگر آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی طاقت ہے، تو آپ اپنی طاقت کا صحیح استعمال کریں۔ من تعبدو، اے گو تو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے، کس کے آگے جھکتی ہے، وہ کون ہے زمین و آسمان کے اندر؟ تو پھر وہ کیا کہا؟ من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار جہنم۔ پھر کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی حکومت زمینوں میں، جس کے راستے سمندر میں، جس کا رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ اور پھر آگے اللہ نے اس عرابی کا وہ جو آیا تھا شخص کا سوال آتا ہے کہ یہ مری ہوئی گو کہہ دے تو میں ایمان لاتا ہوں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من انا، میرے بارے میں کیا کہتی ہو؟ کہتی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من کذب۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، اے آپ تو عالمین رب کے رسول ہیں، اور ساتھ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، صرف رسول نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ اور میں انشاءاللہ اس بات کی آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، انشاءاللہ اس علاقے کے اندر کبھی کسی جگہ پر بھی کوئی مسئلہ ترمیم کا ہو، کسی قسم کا ہو، مصطفیٰ نواز کھوکر انشاءاللہ آپ کو پہلی صفوں میں نظر آئے گا۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ ہماری محبتیں انشاءاللہ کھوکر صاحب آپ کے ساتھ ہیں، جتنے بھی اعلان علاقہ ہیں، اہل کوٹانہ سے راجہ زائد صاحب خصوص وہ تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب مغل صاحب ہیں اور جناب مغل برادران سارے، اور اسپیشل میں جناب قادر بخش مغل صاحب بار بار ہمیں ہدایات بھی دیتے رہے، میں جناب قادر صاحب آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تار کو ٹھوکر ماری جس میں علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے بڑا یاد آ رہا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اللہم لک الحمد کما انت علیہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت علیہ وافعل بنا ما انت علیہ فإنک حل التقوال المغفرہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ عدد کلمتہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، اے زمین و آسمان کے خالق اللہ، اے ہر چیز پر اپنی قدرت اور حیبت رکھنے والے اللہ، رب المشرقین و رب المغربین، یا اللہ جتنا بھی یہاں مجمع آیا ہوا ہے وہ مصطفیٰ صاحب کی محبت میں یہاں آیا ہے، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کو ان جو الیکشن آ رہا ہے اس کو کامیاب و کامران کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہماری ووٹیں ہیں انشاءاللہ العزیز ہم تہہ دل سے، میں اپنی بات کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں بھائی منافق کو اللہ نے بھی بالکل جہنم کے نیچے درجے میں رکھا ہوا ہے۔ بھائی ووٹ وہ ہے جو سامنے
سامنے دو تاکہ پتہ چلے، وہ نہیں کہ میں پچھلے دروازے سے آؤں گا، پتہ پھر بھی لگ جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو سارے لوگ آئے ہیں انشاءاللہ 8 فروری کو گڑھیال کے اوپر اس کی جو سوئیاں ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ مور لگائیں گے۔ اور آخری شعر کے ساتھ ختم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آمین۔